हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज। इस सीरीज में हम सी शार्प लैंग्वेज सीखेंगे। बहुत सारी लैंग्वेजेस मार्केट में हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह सी शार्प सीखेंगे फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम द बिगनिंग टू द एडवांस लेवल। और देखेंगे कि सी शार्प क्यों ज़रूरी है या सी शार्प ही क्यों हमने लैंग्वेज चूज़ की है। आप इस स्लाइड में ये चीज़ देखेंगे कि हमने सी शार्प का इंतखाब क्यों किया है। तो चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो वाई सी शार्प क्या है? सी शार्प आपको पता है कि ये डॉट नेट फ्रेमवर्क जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है ना, उसका एक पार्ट है। और इसमें और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन फ्लैगशिप सी शार्प है। तो आगे जाके देखेंगे कि हमें इसे क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज़र कौन से हैं, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं। ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमने डाटा इज़ ब्यूटीफुल एक यूट्यूब चैनल है, उसने बड़ी अच्छी रिसर्च और बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसमें देखेंगे आपके सबसे ज़्यादा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है? हैंड हेल्ड जो आपके मोबाइलों पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है, वो क्या है? एंड्रॉयड। तो सबसे ज़्यादा यूज़र्स एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद विंडोज़ हैं, विंडो 10 है, ठीक है। और उसके बाद आईओएस है, लेकिन आप देखेंगे विन 11 है, विंडोज़ 7 भी इस लिस्ट में आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी। ये देखें, आपको विंडोज़ 7 भी नज़र आ रही है, लेकिन बहुत कम हो चुकी है। विंडो 11 है जो अभी, ठीक है, आई है, और ये मोस्टली रिप्लेस कर देगी विंडो 10 को, लेकिन सेकंड मोस्टली विंडो 10 है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाएं तो, और विंडोज़ को मिलाएं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 70% जो डिवाइसेस हैं आईटी के रिलेटेड जो यूज़र इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो है या तो एंड्रॉयड है या फिर विंडोज़ है। तो हमें कोई ऐसा लैंग्वेज चाहिए, हमें कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि जो हम सीखें और इन दोनों के लिए हम प्रोग्राम कर सकें, इन दोनों के लिए हम कोडिंग कर सकें या एप्लीकेशन लिख सकें, एंड्रॉयड के लिए भी और विंडोज़ के लिए भी, ठीक है। हमें डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस की ज़रूरत ना पड़े। तो देखेंगे कि हम सी शार्प किस तरह इसमें हेल्प करेगी। अभी आपने नोट कर लिया कि कौन से मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन से मोस्ट, ठीक है, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़र्स अवेलेबल हैं। एक्चुअली आप कोड कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उन यूज़र्स के लिए, लेकिन एट द एंड आपने यूज़र्स के लिए प्रोग्राम करना है। तो कहाँ पे यूज़र्स अवेलेबल हैं, यूज़र्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ये जो भी एक वेबसाइट भी है जो मुख्तलिफ इंडेक्सेस को, ठीक है, अपने डाटा की बेस पे कर रही होती है। अगर प्रोग्रामिंग का इंडेक्स देखें हम, जो भी इंडेक्स, तो आप देखेंगे कि ये इस वक्त अप्रैल का इंडेक्स है। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, पाइथन है जो टॉप पे लैंग्वेज है, ठीक है, अप्रैल 23 की है, और अप्रैल 22 की भी देखेंगे वही तकरीबन चल रही है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप सी है, ठीक है, उसके बाद जावा है, उसके बाद सी प्लस प्लस है, और फिफ्थ नंबर पे आपको कंटिन्यूसली सी शार्प नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि पिछले दहाइयों में सी शार्प पार्ट रही है डॉट नेट का, और डॉट नेट फ्रेमवर्क का। डॉट नेट फ्रेमवर्क उस वक्त विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सिर्फ चलती थी, तो जिसकी वजह से ज़्यादा यूज़र बैंक नहीं बन सका, सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ये सी शार्प चलती रही है। तो इस वजह से अभी, लेकिन क्योंकि ये ओपन सोर्स हो गई है, हर डिवाइस पे चलती है, तो इस वजह से अब इसकी ग्रोथ भी देखें, ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो गई है। अच्छा, पाइथन क्यों ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है? पाइथन क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और डिफरेंट स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़र इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस वजह से इसका डाउनलोड और इसका यूसेज ज़्यादा है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट लेवल पे प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आप लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, वहाँ पे यूसेज है। और अब इसका एआई वगैरह में या स्क्रिप्टिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो बहुत जहाँ पे डाटा कलेक्ट होता है वहाँ पे होता है, और स्टूडेंट को भी पढ़ाई जाती है। इस वजह से जितने स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के वगैरह, ठीक है, फॉरेन में और यहाँ पे, ठीक है, वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस वजह से लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट कंज्यूमर एंड, ठीक है, इसका पार्ट कम है। और सी शार्प जो है, सी और सी प्लस प्लस कंबाइन करके समझने सी शार्प बनी है। जो इसकी कमजोरियां हैं कुछ आपको सी शार्प में कवर मिलेंगी, सी प्लस प्लस, इन दोनों की पावर ज़्यादा है। ये सिस्टम लेवल पे जाके प्रोग्रामिंग, ये लेकिन प्रोग्राम जो करते हैं, ठीक है, वो है, और बहुत सारा लेगेसी कोड इसका पड़ा हुआ है।
جو پرانے سسٹمز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ابھی تک وہ اس وجہ سے یہ اس کی یوزیج زیادہ ہے اور زیادہ پاور ہے اس کی گیمنگ میں بھی، اور جہاں پہ ہم کور سسٹم رائٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپریٹنگ سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے ڈرائیورز لکھ رہے ہوتے ہیں، ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹ ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ ایڈوانس لیول پہ یہ لینگویج استعمال ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جاوا جاوا آپ دیکھیں، جاوا کیونکہ اینڈرائڈ سسٹم پہ بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے، اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ میں اس کا اچھا اویلیبل ہے، اس کے لائبریریز اویلیبل ہیں، اس کا فریم ورک اویلیبل ہے، تو جاوا وہاں پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کوٹرین آ گئی گوگل کی، اور جس کی وجہ سے اس کا یوزیج کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی لیگیسی سسٹمز میں اور بہت ساری جگہوں پہ، ایسی جگہوں پہ ایڈوانس لیول پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، موسٹلی اوپن سورس ہے، اوپن سورس ہے تو اوپن سورس سسٹم میں، لینکس میں اور جو بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ ونڈوز میں جاوا رن ٹائم چاہیے ہوتے ہیں، جے وی ایم مشینس چاہیے ہوتی ہیں اس کو رن کرنے کے لیے، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، جاوا اسکرپٹ از اے ڈفرینٹ اینڈ جاوا از اے ڈفرینٹ لینگویج، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو بھی دیکھیں گے، یہ بھی بڑی ایکسٹینسولی یوز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس کا لیگیسی کوڈ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ یوز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم سی شارپ پہ، لیکن یہ اسپیسیفک پرپز ہے، آپ اس میں ونڈوز اپنے اس پہ بنائیں گے ونڈوز کے لیے اپلیکیشن، تو اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہیں، کنفیگریشنز کے ایشوز ہیں، سنٹیکس تھوڑا سا مشکل ہے، لرننگ کرو اس کی تھوڑی سی مشکل ہے، تو کنفیگریشن بھی تھوڑی سی مشکل ہے، پھر اس کے ویب فریم ورکس بھی تھوڑے سے کمپلیکس ہیں، تو گیمنگ وغیرہ میں اور اینڈرائڈ ڈیوائسز وغیرہ میں یا سسٹم پروگرامنگ وغیرہ میں بہت ساری جگہوں پہ یہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اور ابھی بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا بہت سارا کوڈ آلریڈی لیگیسی لکھا جا چکا ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی یہ لینگویج ابھی تک زندہ ہے، اور خیر بہت عرصے تک چلتی رہے گی ہوپ فلی۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں سی شارپ، ٹھیک ہے، اب سی پلس پلس بھی سیکھ سکتے ہیں، سی بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ٹائپ سیف ہے، یہ سی شارپ ایکچولی ٹائپ سیف ہے، اور ان دونوں کے بلکہ اوپر ساری لینگویجز کے جو فیچرز ہیں وہ سی شارپ میں آ چکے ہیں، اور کچھ جو لیٹسٹ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سی شارپ سیکھیں گے، اور اس سی شارپ ہم بتائیں گے کہ کیوں ضروری ہے، اور یہ گروتھ بھی اس کی بہت اچھی ہے، اور یہ سارے جو ان ساری لینگویجز میں فیچر ہیں وہ اس اکیلی لینگویج میں بھی اویلیبل ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ڈاٹ نیٹ جو ہے، یہ بھی جو مائکروسافٹ کا ہے، بجائے کہ ادھر ادھر بھاگنے کے، ادھر ادھر چیزیں سیکھنے کے، بعض لوگ کبھی پائتھن سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جاوا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جاوا اسکرپٹ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو سب سے اچھی بات ہے کہ آپ سی شارپ سیکھیں۔ سی شارپ کیوں؟ سی شارپ ڈاٹ نیٹ کا کور لینگویج ہے، ٹھیک ہے، اور ڈاٹ نیٹ جو اب یہ اوپن سورس ہو گئی ہے، اور سنگل رن ٹائم، ٹھیک ہے نا، یا سنگل لینگویج جو ہے نا آپ کا بنایا کوڈ، دیکھیں آپ کے لیے کلاؤڈ پہ چل رہا ہوتا ہے، ویب ڈیولپمنٹ کے لیے چل رہا ہوتا ہے، ڈیسک ٹاپ آپ نے دیکھا موسٹ آف دا آپریٹنگ سسٹم کون سے ہیں؟ یہ دو ہیں، موبائلس اور ڈیسک ٹاپ، ٹھیک ہے۔ ڈیسک ٹاپ پہ ہی ویب بھی چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ویب موبائل پہ بھی چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور گیمنگ بھی بہت بڑی انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، اور آئی او ٹی یہ نیو ڈومینز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ڈاٹ نیٹ کور کرتا ہے، ڈاٹ نیٹ کور کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فریم ورک ہے، اور اس کے پیچھے مائکروسافٹ ہے، اور یہ جب سے کمپیوٹر بنے ہیں تب سے مائکروسافٹ تقریباً زندہ ہے، اور یہ اس کی سپورٹ بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور یہ لانگ ٹرم چلنے والی چیزیں ہیں، اور یہ اپنے آپ کو کنٹینیوسلی ایوالو کر رہی ہیں۔ شروع میں صرف یہ ونڈوز کے لیے کام کرتے تھے، ڈیسک ٹاپ یا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے لیے، لیکن بعد میں اب یہ، ٹھیک ہے نا، اس کے ٹولس کون سے اویلیبل ہیں دیکھیں آپ، کمانڈ لائن سے بھی آپ کو لکھ کر سکتے ہیں پروگرامنگ، لیکن بہتر ہے کہ، اور ویژول اسٹوڈیو کوڈ سے بھی کر سکتے ہیں جو لائٹ ویٹ ہے، اور ویژول اسٹوڈیو جو کمیونٹی ایڈیشن ہے وہ فری ہے، ٹھیک ہے۔ کمیونٹی ایڈیشن آپ بہتر ہے کہ اچھے ٹول پہ جائیں، زیادہ پروگرامنگ کرنی ہے تو آپ کے پاس سسٹم اچھا تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے، اس کے لیے میں نے ایک علیحدہ گائیڈ بنائی ہوئی ہے کہ کیسے آپ نے آپریٹنگ سسٹم، کیسے آپ نے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر آپ نے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ڈفرینٹ پرپز کے لیے، تو ظاہر ہے اب سب کے پاس اچھے کمپیوٹر اویلیبل ہیں، تو آپ ویژول اسٹوڈیو ہی استعمال کریں، ویژول اسٹوڈیو کمیونٹی ایڈیشن، ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی جو آپ کا ونڈوز پہ بھی چلتا ہے، لینکس پہ بھی چلتا ہے، میک او ایس کے لیے بھی چلتا ہے، تو ڈاٹ نیٹ بھی اب سب پہ چلتی ہے، ونڈوز پہ بھی، لینکس پہ بھی، میک پہ بھی، آئی او ایس پہ بھی، ٹھیک ہے۔
اور بہت سارا ایکو سسٹم ہے، آپ کو بہت سارے نیو گیٹ پیکج آلریڈی اویلیبل ہیں، گٹ ہب سے سورس اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے کمپوننٹس اور لائبریری آپ کو ڈاٹ نیٹ کی مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اور ایڈوانس ٹول ہے جو سمپل ہے اور سارے ہی ایریاز کو کور کرتا ہے، گیمنگ ہو، آئی او ٹی ہو، اے آئی ہو، ٹھیک ہے، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹنگ ہو۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں گھروں میں زیادہ تر اور آفسز میں، انڈسٹریز میں، ہر جگہ پہ آپ کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ملتے ہیں۔ ظاہر ہے بہت ساری اپلیکیشن موبائل پہ بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو سرور ہوتا ہے وہ موسٹلی ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ونڈو بیسڈ ہوتا ہے یا لینکس بیسڈ ہوتا ہے۔ تو آپ جب سی شارپ سے کوڈنگ کریں گے، لینگویج سیکھ لیں گے، پروگرامنگ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آٹومیٹکلی سب چیزوں پہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، مائکروسافٹ کے دیکھتے ہیں کہ ڈاٹ نیٹ میں اور بھی لینگویجز میں آپ سارا کام کر سکتے ہیں، لیکن سی شارپ ہی کیوں؟ سی شارپ مائکروسافٹ کی فلیگ شپ لینگویج ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت ساری سملرٹیز ہیں جاوا لینگویجز کی اور سی پلس پلس کی، اور اس کے میں تقریباً سارے فیچرز آتے جا رہے ہیں۔ اب ڈاٹ نیٹ 12 سی شارپ 12 آ چکی ہے، 12 کا پریویو چل رہا ہے شاید اس وقت، تو اس میں دیکھیں گے تقریباً وہ سارے فیچرز آ چکے ہیں جو دوسرے لینگویجز میں اویلیبل ہیں، لیکن سملر سینٹیکس کے ساتھ اور ایزی ٹو لرن سینٹیکس کے ساتھ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے، ہر ڈومین میں آپ اس سے پروگرامنگ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادر لینگویج بھی ڈاٹ نیٹ میں اگر فریم ورک ہے، ویژول اسٹوڈیو انسٹال ہے آپ کے پاس، ڈاٹ نیٹ ہے، تو ویژول بیسک ڈاٹ نیٹ یہ 1998 سے ہے، لارج کوڈ بینک ہے وی بی کا، اس کا اب ڈاٹ نیٹ آ گیا ہے، تو پہلے وی پی صرف ہوتی تھی، وی پی سکس ہوتی، وی پی پہلے بھی تھے، وی پی سکس کے پروگرام بھی اب تک انڈسٹری میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارا کوڈ اس پہ لکھا ہوا ہے، بہت ساری لائبریری اویلیبل ہے، بہت ساری سپورٹ ابھی تک اویلیبل ہے، آپ کو اس کا ابھی تک کوڈ آپ کو مل جاتا ہے وی پی سکس کا جو 1998 میں آئی تھی۔ تو اب ڈاٹ نیٹ کا بھی پارٹ ہے اور لانگ ٹرم سپورٹڈ ہے، ویژول بیسک ڈاٹ نیٹ بھی ڈاٹ نیٹ پہ چلتی ہے، اگر کسی کو وہ سیکھنی ہے تو وہ بھی بڑی سمپل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم سی شارپ ہی موسٹلی جو فلیگ شپ ہے اس کو یوز کریں گے۔ اب اس میں آپ سی پلس پلس سی ایل ایچ بھی سیکھ سکتی ہیں، یعنی آپ ویژول اسٹوڈیو ہی سیکھ رہے ہیں، اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں جو بڑی جاوا لینگویج ہے یا سی پلس پلس ہے جو آپ نے دیکھی تھی پیچھے، پائتھن ہے، وہ ساری پروگرامنگ بھی اس میں ہم کر سکیں گے اگر ہم ویژول اسٹوڈیو سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈاٹ نیٹ کی ہسٹری یہ ہے کہ شروع میں اس وجہ سے گروتھ بہت تھی، جہاں پہ ونڈوز یوزر تھے وہاں پہ ڈاٹ نیٹ ہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے ڈاٹ نیٹ فریم ورک آیا، تو ڈاٹ نیٹ، ٹھیک ہے، ڈاٹ نیٹ 4.5 آیا، ٹھیک ہے، ڈاٹ نیٹ 4.5 کے بعد، ٹھیک ہے، ڈاٹ نیٹ کور آنی شروع ہوئی۔ یہ کور کیا ہے؟ یہ اوپن سورس ہے، ٹھیک ہے۔ اوپن سورس کا کیا مطلب ہے کہ مائکروسافٹ نے بھی سوچا کہ اب صرف ونڈوز کے لیے، اور ونڈوز کے لیے ہی تھی، لیکن اوپن سورس ہم سسٹم بنائیں گے تاکہ لوگوں کی کمیونٹی اس میں پارٹ کر سکے۔ اوپن سورس پہ ہم کبھی بعد میں ویڈیو بنائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اوپن سورس کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سمجھنے کے ساری کمیونٹی پارٹ کا پلے کر سکتی ہے، اور سورس کوڈ اویلیبل ہوتا ہے پورے رن ٹائم کا، ہر چیز کا سورس کوڈ آپ کے پاس پبلکلی اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، بلیک باکس تو نہیں ہے، بلیک باکس کی طرح نہیں ہے، وہ اوپن آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، اور کمیونٹی بھی اس میں پارٹ پلے کرتی ہے، نئی لائبریریز بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے، نئی نئی چیزیں اس میں انکارپوریٹ کر دیتی ہے، بگ فکسز کر دیتی ہے، تو کافی ہیلپ فل ہوتی ہے اوپن سورس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن ڈاٹ نیٹ بھی چلتا رہا، یہ اوپر والا جو ڈاٹ نیٹ فریم ورک ہے یہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ موسٹلی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے فریم ورک جو ہیں یہ 4.8 تک آئے ہیں، تو یہ کور بھی ساتھ ساتھ پہلے تھوڑی سی چلتی رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 2020 میں کیا ہوا کہ بس کور کا نام ہٹا دیا گیا اور صرف ڈاٹ نیٹ رہ گیا، ٹھیک ہے، ڈاٹ نیٹ 5 کیا ہے؟ یہ اوپن سورس ہے، ٹھیک ہے، تمام آپریٹنگ سسٹم پہ چلتی ہے، لینکس ہو، ونڈوز ہو، سب پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ ڈاٹ نیٹ پہ 6 آ گئی، یہ بڑی ریپڈلی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ڈاٹ نیٹ 7 آ گئی، اب ڈاٹ نیٹ 8 پریویو چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ پروگرامنگ کس میں کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈاٹ نیٹ 6 میں موسٹلی آپ کو کوڈ مل جائے گا، ڈاٹ نیٹ 7 میں، ڈاٹ نیٹ 8 میں بھی آپ کوڈنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے فریم ورک اویلیبل ہیں۔ تو فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی امپورٹنس کا آپ کو اندازہ اس سلائڈ سے ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اگر سمپل سی شارپ میں کوڈ لکھتے ہیں اور وہ آپ کا ویب پہ چل رہا ہوتا ہے،
ठीक है, तो आप जावा स्क्रिप्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे के लिए भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशनें मार्केट में अवेलेबल हैं। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाए हुए हैं लोगों ने और उसको सेल कर रहे हैं। फार्मेसी के सिस्टम बने हुए हैं और वो उस पे उसको बेच रहे हैं लोग और उसकी सपोर्ट पे इतना पैसे दे रहे हैं। बैंकिंग के सॉफ्टवेयर हैं और बहुत सारे आप देखेंगे डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर भी बने हुए हैं। तो और मोबाइल की एप्लीकेशन ज़ाहिर है, हर मोबाइल की एप्लीकेशन तो आपको समझने के रेडी टू गो है। आप मोबाइल पे एप्लीकेशन डालते हैं तो वो बड़ी इजीली बिक भी जाती है और चल भी जाती है। और जो भी आपके देखें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और फार्मेसीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब ही मोबाइल पे जा रहे हैं। तो मोबाइल डेवलपमेंट अब बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो गया है मोबाइल डेवलपमेंट का। चाहे एआई आ गया, एआई आपको हेल्प करती है डेवलपमेंट में, उस पर भी हम देखेंगे। तो सी शार्प सिंगल लैंग्वेज आप सीखेंगे तो आप प्रोग्राम कर सकेंगे, वेब बना सकेंगे, क्लाउड पे की सर्विसेज को मैनेज कर सकेंगे, मोबाइल की डेवलपमेंट कर सकेंगे, गेमिंग गेमिंग को डेवलप कर सकेंगे और आईओटी डिवाइसेस और एआई पे भी काम कर सकेंगे। तो ये देखें, एक लैंग्वेज आप सीख लेंगे तो पहले तो हम प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, वो आप किसी भी लैंग्वेज पे अप्लाई कर सकते हैं। हम जब सी शार्प सीख लेंगे तो बाकी लैंग्वेजेस पे भी शफल शफल करना बड़ा आसान होगा। फिर हम पाइथन भी शुरू कर देंगे, जावा को भी शुरू करेंगे, लेकिन कंसेप्ट आपको सी शार्प, क्योंकि इजी टू लर्न है, इजी टू इसका लर्न सिंटैक्स है सारा। तो आप देखेंगे कि ये आपको बड़ा फेमिलियर सी लगेगी आम लैंग्वेज से और आपको इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। तो एक लैंग्वेज, एक बैंक, और देखेंगे आप इसको कि ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली सीरीज़ में। जब ये सीरीज़ हमारी शुरू हो चुकी है तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको कंटिन्यू करेंगे और सी शार्प सीखना शुरू करेंगे। होपफुली आप सब लोग हमारे साथ होंगे। तो ये आपको एक देखेंगे कि हम मोबाइल की एप्लीकेशन भी बनाएंगे, डेस्कटॉप की एप्लीकेशन भी बनाएंगे, इंशाल्लाह वेब की एप्लीकेशन भी बनाएंगे और गेमिंग की एप्लीकेशन भी सी शार्प से बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये कितनी हेल्पफुल है। एक लैंग्वेज सीखेंगे आप, आपके सारे काम कर रही होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।